علیکم۔ AF نیوز کے ساتھ ملک مظہر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اعزاز حیدر شاہ صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور عثمان اسکالر صاحب، ان کا بھی تجزیہ کاری میں نام ہے۔ یہ بھی اپنا تجزیہ کریں گے اور آج بتائیں گے عمران خان پر جو کل قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی شاہ صاحب آپ اپنا بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین PTI کے، وہ اللہ انہیں صحیح و سلامت رکھا اور پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی و بدامنی کے بحران سے بچ گیا۔ انہیں فوراً ان کے اپنے ہاسپٹل شوکت خانم لے جایا گیا۔ انہوں نے کسی سرکاری ہاسپٹل میں میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے کا بھی رسک نہیں لیا، سیدھے وہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل چلے گئے، جبکہ ابھی تک ان کے اس قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں ہو سکی۔ صرف ان کو ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورتحال واضح نہیں کہ آخر وہ FIR درج کیوں نہیں ہو سکی، جبکہ قاتل جو ہے ٹھیک 2 منٹ کے بعد قاتل پکڑ لیا گیا اور اس کا اعتراف اقبالی جرم کا بیان وہ بھی فوراً ہی جاری کر دیا گیا۔ اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے فوراً وزیر آباد تھانے کے تمام عملے کو معطل کر دیا، لیکن نئے عملہ نے آتے ہی فوراً دوسرا بیان، اقبالی بیان کی ویڈیو جاری کر دی، جس پر صورتحال وہی کی وہی رہی۔ PTI کے ارکان کو یہ شک ہے، بلکہ وہ ان کے دل میں یہ وہم ہو چکا ہے کہ پنجاب پولیس ہمیں اپوزیشن سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تمام پولیس PTI پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ ادوار کی MNAs اور MPAs کے کوٹا کی بھرتی شدہ ہے، اور وہ اپنے سابقہ مالکان کے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی سابقہ وزیر قانون پنجاب رہ چکے ہیں، اس لیے وہ تمام پولیس عہدیداران جو ہیں، افسران، وہ اپنے ان مالکان کی خوشنودی کے لیے انہی سے ہدایات لے رہے ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے امن امان کی صورتحال چندنا تسلی بخش نہیں ہے۔ دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ یہ ملزم قاتل جو تھے وہ 3 تھے، ایک کسی درخت پر تھا، ایک عمارت کی چھت پر تھا، ایک جو ہے وہ سامنے بالکل آ گیا، جس کو بس وقتی طور پر پیدا کیا گیا ہے، پلانٹ کیا گیا ہے، وگرنہ 3 قسم کے قول وہاں پولیس کو ملے ہیں۔ تو کیا وہ اس ایک ہی آدمی نے 3 قسم کی گولیاں چلائیں؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب PTI قیادت نے جناب PTI رہنما اسد عمر صاحب نے کل ایک بیان جاری کیا، جسے صبح نشر کیا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ قائد ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں خطاب کے دوران گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ بینظیر بھٹو کو بھی خطاب کے بعد جب وہ واپس آ رہی تھی گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے جس میں جو ہے خوش قسمتی سے PTI کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ زندگی کی کشمکش سے نکل کر، موت کی وادی سے نکل کر زندگی میں دوبارہ لوٹے ہیں۔ حملہ آور جو بھی تھا، اس سے قطع نظر اس بات کی کہ پاکستان میں جو سیاسی ماحول 75 سالوں میں چل رہا ہے، اس میں بد امنی زیادہ ہے اور امن کا جو عنصر ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے کم رہا ہے۔ تو جمہوریت کا یہ حسن نہیں ہے۔ جمہوریت میں مخالف کی بات کو سننا اور اس کو برداشت کرنا
یہی جمہوریت کا حسن ہے. ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں، اگر آپ انگلینڈ کے کامن ہاؤس میں دیکھیں تو بالکل ساتھ ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کامن ہاؤس میں کوئی ان کا انگلینڈ کا آئین نہیں، جو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے قانون بن جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کبھی بھی اس طرح کا ماحول، یعنی ٹیبل ٹاک سے گریز نہیں کیا گیا. ٹیبل ٹاک کر کے ہی تو مسئلے کا حل نکلتا ہے. آپ یہ جو معاملہ پاکستان میں اس وقت افراتفری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کا حل بھی ٹیبل ٹاک ہی ہے. آخرکار چاہے وہ پس پردہ ٹیبل ٹاک کی جائے یا جس طرح بھی ہو سکے، تو اس کا بھی جو حل ایک ٹیبل ٹاک ہی ہے. تو مذاکرات کے ذریعے جو بات حل ہو جائے وہی بہتر ہے. قطع کلام آپ، ہمارے یہاں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا ٹرنور پورا ہونے دیا جائے، اس وقت اس ٹرنور کو پورا ہونے کیوں نہیں دیا گیا؟ اس وقت 25 کروڑ روپیہ سندھ ہاؤس میں نیلام گھر بنا کے MNA خریدے گئے. اب اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا، 3-4 لانگ مارچ ہوئے، بلاول نے کیا، مولانا فضل الرحمان نے کیا، انہوں نے لانگ مارچ کیے، ہم نے موقع دیا. اب ان کو چونکہ اصل بات یہ ہے کہ اصل بات نہ تو ان کا علم سیلاب ہے، نہ ان کا دوسرا مسئلہ. ان کا موقف یہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوئے تو ہر حال میں عمران خان جیت جائے گا، کیونکہ انہوں نے 3 دفعہ الیکشن کرائے، 3 دفعہ جتنی سیٹوں پر الیکشن ہوئے، جتنی سیٹوں سے استعفے دیے گئے، سیٹیں خالی کرائی گئیں اور ان پر الیکشن ہوئے، ان سیٹوں پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جیت گئی. ان کو علم ہے کہ اب اگر کسی صورت میں ہم الیکشن کرتے ہیں، اس وقت ماحول یہ ہے کہ پوری کا پورا عوام، پورے کا پورا مجمع کا رخ چونکہ پنجاب کا عوام کی رائے اس طرف جا رہی ہے، اس لیے ان کو خدشہ ہے کہ اس وقت ہمیں الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات جو ہے نا، جو وہ سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ بات ان کو اس وقت کیوں نہیں کہی گئی کہ ان کو ٹرن اوور پورا کرنے دو. اب ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ٹرن اوور ان کو پورا کرنے دو؟ اب اس وقت جو ہے نا، اب صرف اس لیے کہ ہم نے پھر یہ بار بار یہ الیکشن نہیں کرانے تھے. ایک بار الیکشن کرائے، پھر الیکشن کمیشن نے کینسل کیے، پھر الیکشن کرائے، پھر الیکشن کمیشن نے کینسل کیے. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. اچھا ایک بات شاہ صاحب، اور یہ تو سیاسی پارٹی جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے حکومت سے باہر ہو. ساری جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں موجود ہیں. اس کے علاوہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. عوام مہنگائی میں پیسی جا رہی ہے. عوام کا کوئی نہیں سوچتا. اس طرح جو ہے، جو چل رہا ہے جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں جو صورتحال چل رہی ہے، وہ تو چل رہی ہے، اسی کی جو ہے نا جنگ شروع ہے. مگر عوام کا کون سوچے گا؟ مجھے اس بارے میں ذرا تجزیہ ہوتا ہے. عوام کا اس لیے کہ 13 پارٹیاں ایک طرف، PTI ایک طرف، وہ ان کو اپوزیشن کہتے ہیں، یہ ان کو اپوزیشن کہتے ہیں. جب یہ پنجاب میں آتے ہیں تو یہ نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی ہے، لیکن جب وفاق میں مرکز میں جاتے ہیں تو اس وقت PTI اپوزیشن میں ہوتی ہے. وہ 13 پارٹیاں ایک طرف، یہ ایک پارٹی ایک طرف. ان کی سیٹیں، ایک اکیلی پارٹی کی سیٹیں ان کی 13 پارٹیوں کی سیٹوں سے زیادہ ہیں. اگر اب بھی پنجاب مرکزی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹیں اگر یہ اسی طرح اسمبلی بحال کر کے ان کو سیٹوں پر ان کو موقع دی جائے تو جو ہے وہ ان کی سیٹیں اب بھی زیادہ ہوں گی. ملک صاحب نے جو مہنگائی کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے، جتنی بھی عبوری حکومتیں آتی ہیں جسے ہم 90 دن کی حکومت کہتے ہیں، اس میں جو ہے مہنگائی اور بڑھے گی. یعنی وہ جو 3 ماہ ہوں گے، اس وقت اگر ہم بجلی کے بلوں کا جو ہے وہ 1 یونٹ 18 روپے کا پڑ رہا ہے، اور اگر ابھی حکومت کا اعلان کر دیا جائے، وہ جو حکومت آتی ہے وہ مہنگائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. ان کا صرف سر دست یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے اور اپنی جان چھڑا کے چلے جانا ہے. تو سر دست یہ ہے کہ اگر فوری طور پہ اعلان ہو جائے الیکشن کا، پھر جتنے ذخیرہ اندوز ہیں، جتنے پھر یعنی کہ غریب عوام اور زیادہ پریشان ہو جائے گی. یہ چاہیے کہ ایک سٹیبل، پہلے اسٹیبلٹی لائی جائے، ٹھیک ہے، ایک اسٹیبلٹی لائی جائے، چیزوں کی نرخ جو ہیں وہ مستقل کیے جائیں، تو عبوری حکومت کے قیام میں مہنگائی اور آسمانوں پہ جائے گی اور غریب آدمی کے لیے اور زیادہ پریشانی ہوگی. لیکن صاحب دیکھیں کہ ہم نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا، ہم نے اس وقت بڑے نعرے لگائے تھے. آج بنگلہ دیش کا ڈالر دیکھ لیں اور پاکستان کی کرنسی دیکھ لیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے سٹینڈ نہیں ہو سکا، بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا ہے، وہ سٹینڈ ہو گیا ہے. اس میں سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے اپنے مفادات. ہمارے سیاستدان بزنس مین سیاستدان ہیں، ان کے کاروبار زیادہ، اور جو ہے نا یہ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے یہ سیاست میں آتے ہیں.
اپنے کاروبار کو رعایت دینے کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بیرون ملک پھیلانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. اب تو یہاں جو ہے نا سب سے جو ہے نا یہ ایک بہترین رجحان پکڑ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک سیاست جو ہے ایک بہترین بزنس ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے، اب امریکہ اور OIC کا جو ہے نا وہ مکمل پریشر ہے کہ یہ جو اب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس وقت امریکہ اور OIC جو ہے نا وہ پاکستان پر سوار ہو چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ تشدد سے حل نہیں ہوگا، یہ آپ کو الیکشن کرانے ہی پڑیں گے. اب اس صورتحال میں عوام پہ سے اس سے سیاست دانوں کو غرض ہے، ان کو تو ہر سہولت جو ہے نا ان کو سرکاری ملتی ہے. ان کا کار کا بل، پیٹرول کا خرچہ، گھر کا بل، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، یہ سب ان کے جو ہے نا حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم، ان کا تمام خرچہ حکومت کے ذمہ. ان کے تو کسی لیڈر سے پوچھ لیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آٹا کہاں سے ملتا ہے اور کس بھاؤ ملتا ہے. پاکستان میں سب سے پہلا بم دھماکہ ہوا تھا علامہ احسان لائی ظہیر شہید اعظم پاکستان کے جلسے میں. ان کے بھی قاتل جو بالکل گرفتار نہ ہو سکے اس وقت. اگر اب پاکستان میں آئے روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور قاتل گرفتار نہیں ہوتے، تو معاملہ یہ ہے کہ ایجنسیاں جب اس طرح کے ایجنسیاں یہ تو وارن کر دیتی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا فلاں پہ ہوگا، ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ قاتل جو گرفتار نہیں ہو پاتے. تو بڑے بڑے جو قتل ہو چکے ہیں اس ملک میں، ان کے جو ہیں ابھی تک ملزم جو ہے پکڑے نہیں گئے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا ہے کہ جو جس طرح کے گن چلانے والا اور 3 قسم کی گولیاں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ 3 قسم کی گولیاں چلی ہیں، لیکن بندہ ایک ہی اریسٹ ہوا ہے. اس نے یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا اور اس نے اقبال جرم کر کے اصل میں اس نے سارا مدعا اپنے اوپر ڈال لیا ہے اور تحقیقات کا رخ ہی بند کر دیا. اب کس پہ تحقیقات کریں گے؟ وہ کہہ رہے میں نے اپنی رضامندی سے ایسا کیا ہے. اس کے پیچھے ہاں جی، تو یہ ہے کہ اب وہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے، اب وہ فوراً اقبال جرم کر کے تحقیقات کا رخ ہی اس نے پلٹ دیا ہے، پلٹایا گیا ہے یا پلٹا گیا ہے. یہ جو ہے آگنے والے حالات نظر آئیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، کوئی چھوٹا موٹا لیڈر بھی اس کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائے تو ایک دو دن میں احتجاج تو ہوتا ہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ 5-10 دن بعد 20 دن بعد کیا صورتحال نکلے گی. چھوٹے سے چھوٹے بندے کو قتل کر دو تو لوگ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. تو پھر ایک پاکستان کی بڑی پارٹی کے سربراہ پہ حملہ ہوا ہے. تو آج کے احتجاج پہ کوئی بھی جو ہے نقطہ نظر قائم نہیں کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہے آج کی ٹیبل ٹاک اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ نتائج جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. تو ہم آج کے پروگرام پہ جو ہے کہ اس وقت ملک میں جو بگڑتی صورتحال ہے اس پہ آج ہم نے اپنے تجزیہ پیش کیا ہے. تو ہم سامعین سے رائے قائم کریں گے. کمنٹس کے ساتھ جو ہے ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں. AF نیوز جو ہے یہ آپ کی حق اور سچ کی آواز ہے، تو AF نیوز کا ساتھ دیجئے حق اور سچ کی آواز کے ساتھ.